صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تذکارے پاک ہوں گے اور خصوصاً سلسلہ قادریہ کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، رنج و غم سے نجات کا وظیفہ۔ پریشانی آتی ہے بعض اوقات اور یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، خوشیاں آتی ہیں نصیب میں، کبھی غم ہوتے ہیں، اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ یہ دن ہی ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر غم ہیں، پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ غموں اور پریشانیوں کے بادل چھٹیں گے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں اور خوشیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور سورہ علم نشرح میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو مرتبہ فرما دیا، اتنی تاکید، اور اِنَّ کے لفظ کے ساتھ فرمایا، یعنی بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ معل فرمایا، بعد بھی نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگی برداشت کریں گے تو پھر ساتھ ہی آسانی بھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا۔ اور دو مرتبہ فرما دیا کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یوں اس دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دامانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اس کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، غموں کے ساتھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالی پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی کوئی ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ بعض کا لوگ خود خوشیاں کر لیتے ہیں، تو یہ جو بندہ مومن اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی ایک ایک نعمت ہمارے لیے بہت ہی اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ اس ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی ہم اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں پھر بھی کما حق ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یہی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آزمائشیں ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، ہمیں صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کیسے اللہ کے حکم کے مطابق فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا ظہور ہوتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ کیسے آپ کو آسانی ملتی ہے۔ یعنی محنت کرتے ہیں، تنگیاں برداشت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ رنج و غم سے نجات کے چند ایک وظائف۔ سب سے پہلا، جو شخص صبح سویرے سورج نکلنے کے فوراً بعد، طلوع آفتاب کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم مبارک یا وارثو اس کا ورد کرے 100 مرتبہ طلوع آفتاب کے بعد، اللہ تعالی اسے ہر غم و علم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا ثابت البنانی علیہ رحمہ اپنی دعا میں یہ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے، یا وارثو، اللہ کا اسم مبارک ہے، حقیقت میں اللہ سب کا وارث ہے، وہی نگہبان ہے، وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اب وہ دعا بھی سماعت فرما لیں، یا وارثو کی تسبیح تو روزانہ کریں، ہو سکے تو دعا بھی ساتھ پڑھ لیں، یا باعثو یا وارثو، یا باعثو یا وارثو لا تدعنی فردا وانت خیر الوارثین، لا تدعنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ساتھ یہ دعا بھی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کافی ہے اور ہمارا وارث ہے، ہمارا نگہبان ہے، ہماری ضروریات پوری فرمانے والا ہے، رنج و غم میں ہمیں آسانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ دوسرا وظیفہ اور دوسرا روحانی علاج، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ہر رنج و غم میں، تکلیف میں، پریشانی میں جب یہ دعا پڑھی جائے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کی ہر دعا پوری فرما دے گا۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ دعا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، آیت کریمہ بھی ہم اسے کہتے ہیں، سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی آیت مبارکہ 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو پڑھیے، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ رنج و غم تکالیف میں دعا مانگیں گے تو دعا کی قبولیت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح تیسرا روحانی علاج، تیسرا وظیفہ رنج و غم سے نجات کا وہ یہ ہے، حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، یہ کلمات کہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دنیا و آخرت کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کفایت فرمائے گا، اس کے لیے کافی ہوگا، اس کے لیے راستے آسان فرما دے گا۔ وہ کلمات سماعت فرما لیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی طرح چوتھا رنج و غم سے نجات کا وظیفہ، وہ سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، ان کی جو دعا تھی اس حوالے سے ہے، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 83۔ سیدنا ایوب علیہ السلام مصیبت کے وقت ان الفاظ میں دعا کرتے تھے، آپ بھی دعا کیجئے رنج و غم میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں، ہر لمحہ، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے جو نقصان ہے اس نے چھوا ہے، تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو رحم فرما۔ اسی طرح پانچواں روحانی علاج یہ ہے، اب یہ سبھی روحانی علاج یا حدیث پاک سے ہیں یا قرآن مجید فرقان حمید سے ہیں، تو بالکل مجرب ہیں، بہت فائدہ مند ہیں۔ پانچواں یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، صحابی رسول ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، حدیث مبارکہ بھی دعا سماعت فرما لیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ وقف کریں گے تو کریم، تو اس کو کوشش کیجئے صبح شام ایک مرتبہ کم از کم لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے گا، رنج و غم دور فرما دے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، آپ یہ دعا کے طور پر ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کو کوشش کیجئے کم از کم صبح شام تو لازمی پڑھیے، اگر ہو سکے ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ساتواں وظیفہ دعا اور روحانی علاج یہ ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بھی کوئی مصیبت لاحق ہوئی، کوئی پریشانی آئی، اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے نعم البدل عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ دعا ہے، یہ کلمات ہیں، مصیبت پریشانی کے وقت پڑھے جائیں تو اس جو چیز اللہ نے لے لی اس کا نعم البدل، اس کا متبادل اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہی غالباً دعا ہے کہ
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے جب ان کے پہلے شوہر جو ہیں ان کا وصال ہوا، ان کی غالباً شہادت ہوئی، تو یہ دعا پڑھا کرتیں، تو یہ ساتھ سوچتی تھیں کہ میرے شوہر اتنے اچھے تھے، ان سے بہتر یا ان کا متبادل کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے اللہ نے کیا سعادت عطا فرمائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، یعنی بہتر متبادل عطا فرمایا۔ تو وہ دعا بھی سماعت فرما لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا۔ اس کو پڑھیے، صحیح مسلم میں یہ دعا موجود ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک اور پریشانیوں، رنج و غم سے نجات کا وظیفہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال شخص کے لیے یہ دعا ارشاد فرماتے، دعا سماعت فرما لیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ دعا بھی کیجئے۔ تو یہ قرآن اور حدیث سے جو چند دعائیں ہیں، روحانی علاج ہیں، رنج و غم، پریشانیوں، مصائب، تکالیف سے نکلنے کے روحانی علاج ہیں، ان میں سے آسانی کے ساتھ جو ہو سکے آپ اپنے لازمی معمول کا حصہ بنائیے، صبح شام پڑھیے، نمازوں کے بعد پڑھیے، ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھتے رہا کیجئے، آیت کریمہ کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی غموں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں کی بجائے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ یہ دعا آپ خود بھی معمول کا حصہ بنائیے، اپنے رشتہ داروں، اعزاء، اقرباء، دوست، احباب، محلے داروں، پڑوسیوں تک، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا، آپ بھی آسانیاں امت مسلمہ میں تقسیم کیجئے، اور جب ہم یہ آسانیاں اور یہ روحانی علاج امت مسلمہ تک پہنچائیں گے، جب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے کہ اولیاء کاملین صالحین میں آپ بہت بلند مرتبہ ہستی ہیں، حتیٰ کہ سید الاولیاء، اولیاء کرام کے سردار ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اولیاء کرام کی سرداری کا بلند رتبہ اور شرف عطا فرمایا۔ آپ کے جب ہم سلسلہ نسب کو دیکھتے ہیں، چونکہ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، تو یہ آپ کا سلسلہ فیض بھی ہے، یعنی والد گرامی بھی آپ کے اللہ کے ولی تھے، دادا جان، اسی طرح آگے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک تمام آپ کے جو ددیال کے بزرگ ہیں سبھی اللہ کے ولی تھے، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل تھے، اولیاء کاملین صالحین میں شامل تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ کی جانب سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اس میں تو خصوصیت کے ساتھ تمام ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بھی شامل ہیں۔ تو اگر اسی سلسلہ نسب پر ہی بات کرتے رہیں تو ہماری گفتگو ختم نہ ہوئی، عظیم ہستیوں کے فیضان پر بات کی جائے تو ان تمام عظیم ہستیوں کا فیضان سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف بھی لائے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی خود بنفس نفیس تشریف لائے، واز کے لیے حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ان کے منہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اور پوچھا بھی گیا کہ آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن کیوں ڈالا؟ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے،
یعنی 7 مرتبہ اور نہیں ڈالا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ واعظ و نصیحت فرمایا کریں، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کریں۔ اور آپ نے یہ عرض کیا کہ میں تو اجمی ہوں، یعنی میں عربی نہیں ہوں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ لعاب دہن مبارک ڈالا تھا، اور یہ برکت تھی کہ بڑے بڑے پھر علماء، صلحاء، اولیاء آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ بہرحال ایک مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کو روایت کرنے والوں میں مختلف بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، اولیاء کرام شامل ہیں، خصوصاً بہجت الاسرار میں ہے، قلائد الجواہر میں موجود ہے، نزہۃ الخاطر الفاطر میں موجود ہے، نفحات الانس میں حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے نقل کیا، اخبار الاخیار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ تقریباً حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کی تمام بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود، اور حافظ عبدالعز عبد المغیث بن حرب البغدادی علیہ رحمہ ان سے مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس مبارک مجلس میں حاضر تھے جس میں آپ نے قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں یہ بزرگ کہ یہ مجلس محلہ حلبہ میں جہاں آپ کا مہمان خانہ تھا وہاں منعقد تھی، اور اس مقدس مجلس میں جلیل المرتبت، یعنی بہت زیادہ عظمت والے، ویسے تو سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام ہوا کرتے تھے، جلیل المرتبت 50 مشائخ اعظام موجود تھے، 50 اللہ کے جلیل المرتبت جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء اللہ تھے وہ موجود تھے۔ اور پھر عراق کے ان عموماً تمام مشائخ کے جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے نام بھی لکھے، وہ درج ذیل ہیں: شیخ علی بن حیتی، شیخ بقا بن بطو، شیخ ابو سعید، شیخ موسیٰ بن ماہین، اور کچھ نے ماہان بھی لکھا، شیخ ابو النجیب السہروردی، شیخ ابو الکرم، شیخ ابو عمر عثمان القارشی، شیخ مکارم الاکبر، شیخ مطر، شیخ خلیفہ بن موسیٰ الاکبر، شیخ صدہ بن محمد البغدادی، شیخ یحییٰ المرتعش، شیخ ضیاء ابراہیم الجونی، شیخ ابو عبداللہ محمد القزوینی، شیخ ابو عمر عثمان البطاحی، اسی طرح شیخ قدیب البان، شیخ ابو العباس احمد الیمانی، شیخ ابو العباس احمد القزوینی، اور ان کے شاگرد شیخ داؤد، جن کی کرامت یہ تھی کہ وہ 5 نمازوں میں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور شیخ ابو عبداللہ محمد الخاص، شیخ ابو عمر عثمان العراقی، شیخ سلطان المزین، شیخ ابو بکر الشبانی، شیخ ابو العباس احمد، شیخ ابو محمد، اسی طرح شیخ مبارک الحمیری، شیخ ابو البرکات، شیخ ابو السعود الاتار، شیخ ابو عبداللہ، شیخ ابو القاسم البزار، تو یہ شیخ ابو عبداللہ الاوانی، شیخ الشہاب عمر السہروردی، شیخ ابو البقاء البقال، شیخ ابو حفص الغزالی، شیخ ابو محمد الفارسی، شیخ ابو محمد الیعقوبی، شیخ ابو الحفظ الکیمانی، شیخ ابو بکر المزین، تو یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین صالحین وہاں آپ کی مجلس میں موجود تھے، اور انہوں نے اپنے سر جو ہیں جھکا لیے اور کہا کہ بالکل ہماری گردنوں پر آپ کا قدم ہے۔ اور یہ شیخ ابو المغیث جو ہیں حرب بغدادی، یہ فرماتے ہیں کہ یہ اور ان کے علاوہ دیگر مشائخ موجود تھے، اور آپ ان سب حضرات کے سامنے واز فرما رہے تھے کہ اسی وقت آپ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو یہ سن کر شیخ علی بن حیتی علیہ رحمہ اٹھے اور ممبر شریف کے پاس جا کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا، اور بعد ازاں تمام حاضرین نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ یعنی یوں بڑے بڑے اولیاء کاملین صالحین جو اس محفل میں بھی موجود تھے، انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے مطابق اپنی گردنیں جھکائیں، اور شیخ علی بن حیتی وہ تو ظاہری طور پر بھی کہ آپ میری گردن پر یوں سر رکھیے، اپنی گردن سامنے جھکا دی۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ خراسان کے پہاڑوں میں آپ عبادت فرما رہے تھے، تو آپ نے جب یہ روحانی قوت سے سماعت کیا تو آپ نے کہا وضع رأسہ علی الارض، آپ نے اپنا سر جو ہے زمین پر رکھ دیا اور کہا وقال بل علی رأسی، میری گردن پر بھی رقبہ پر بھی،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے سر پر بھی آپ کا قدم مبارک، حتیٰ کہ بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے بل علی عینی او علی رأسی و علی رأسی، میری آنکھوں پر بھی میرے سر پر بھی آپ کا قدم مبارک میں قبول کرتا ہوں۔ یعنی یوں غوث اعظم رضی اللہ عنہ تمام اولیاء کاملین صالحین کے سردار ہیں۔ پھر شیخ عدی بن مسافر علیہ رحمہ، شیخ احمد سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف بوسی کا بھی شرف حاصل ہوا، سعادت حاصل ہوئی جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عرض کیا کہ اپنا دست کرم بڑھائیے، میں اس کو دست کرم کو، دست مبارکہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور انہوں نے سلام عرض کیا، وعلیک السلام کی صدا بھی آئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اپنی قبر مبارکہ سے باہر نکالا، انہوں نے چوما اور آنکھوں سے لگایا، اور اس موقع پر ہزاروں مسلمانوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی خود وہاں موجود تھے مدینہ طیبہ میں، انہوں نے بھی اس واقعے کو دیکھا۔ یہ بھی قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اس کو صحیح مانتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہماری گردنوں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ شیخ ابو مدین مغربی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اس چیز کو مانا۔ تو یوں تمام سلاسل کے اولیاء کاملین صالحین جو اس وقت بھی موجود تھے، انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار مانا، ان کے قدم کو اپنی گردنوں پر مانا، یعنی ان سے فیض پایا، ان کے ارشادات، تعلیمات، ان کی مجلس محفل، ان کی صحبت پائی، جو وہ فرماتے تھے، جو تعلیمات ارشاد فرماتے تھے، اس پر اس کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مختصراً اگر تعلیمات کا ذکر کروں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا کرتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حکم دیا کرتے، صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت کا حکم دیا کرتے، اور خود یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا کرتے، یعنی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعلیمات کی پیروی، اور پھر انسانیت کے ساتھ بھلائی کا حکم کیسے دیتے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوں تو میں اللہ کی مخلوق پر لگا دوں، مستحق لوگوں پر لگاؤں، انہیں کھانا کھلاتا رہوں، ان کی ضروریات پوری کرتا رہوں۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے تو ہاتھ میں سوراخ ہے کہ میرے پاس جو کچھ آتا ہے وہ میرے پاس نہیں رہتا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتا ہوں۔ ایک موقع پر، اور آپ کا یہ معمول تھا، آپ جہاں کہیں تشریف لے جاتے، جو اس علاقے، اس گاؤں میں سب سے غریب گھرانہ ہوتا، ان کے پاس آپ تشریف فرما ہوتے، امراء کے پاس نہیں جایا کرتے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آپ تشریف لے گئے تو اس علاقے میں ایک بوڑھا مرد بہت ہی غریب تھے، کوئی ان کا کمانے والا نہیں تھا، آپ ان کے گھر میں ٹھہرے، اور لوگوں نے جو ہدایہ پیش کیے، جو تحفے پیش کیے، جو نذرانے پیش کیے، سب کے سب آپ نے ان مستحق لوگوں کو دے دیے۔ یہ آپ کی عظمت اور شان، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی جہاں ہم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، ان اولیاء کاملین صالحین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، وہیں پر ہمیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہونا ہے، محبت کو بھی اپنی زندگیوں کا، ایمان کا حصہ بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کی ایک امتیازی شان ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا سمی شہباز صاحب ہیں۔ بچے کی ضد کے لیے وظیفہ پوچھا، ایک تو سورہ یاسین پڑھ کر وہ پانی پلا دیں بچے کو، اور دوسرا لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر 18 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی جو ہیں زوجہ وہ امید سے ہیں، ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا ہے، 4 بچے پہلے بھی ہیں، دعا کر دیں کہ نارمل ہو سکے۔ جی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، نارمل ہو۔ اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کثرت سے درود پاک کی کثرت کریں، ایک
کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور دوسرا آپ یا شافی الامراض پڑھ سکتے ہیں یا سلامو پڑھ سکتے ہیں، سلامتی عطا فرمانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، تو یا سلامو کی کثرت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا۔ محمد عبداللہ صاحب ہیں، آنکھوں کے پیدائشی مسئلے کا وظیفہ جی یا نورو یا ظاہرو، اگر روشنی کم ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روشنی میں اضافہ فرما دے گا، یا نورو یا ظاہرو 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ حافظ محمد صاحب نے جوائن کیا، مسز صالح صاحب ہیں، کہا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بہن بھائی تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے، آپ کے سگے بہن بھائی اور نہیں ہیں، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وصال پا چکے تھے۔ ہاں رضائی بہن شیمہ بھی ہیں، بھائی عبداللہ بھی ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا مظہر مصطفیٰ صاحب نے، سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ جاوید رحمانی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں لقمان صاحب پروگرام بہت اچھا ہے، مصیبت کا روحانی علاج آج کے پروگرام میں آپ نے جو 7 وظائف بتائے یہ بہت زبردست ہیں، جی شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا۔ ہمارے ایک اور لسنر کہتے ہیں کیا ہم کوئی بھی معجزہ نہیں پڑھ سکتے؟ جی معجزہ اللہ کے نبی سے ظہور ہوتا ہے معجزے کا، صحابہ کرام کی کرامات ہیں، اہل بیت اطہار کی کرامات ہیں، معجزے نہیں ہوا کرتے، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے جو اللہ کے نبی سے عقل میں نہ آنے والی چیز ظاہر ہو وہ معجزہ ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کے سوا صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام سے اگر ظاہر ہوں وہ کرامات ہیں۔ محمد بخش صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، قبر کے بارے میں کہتے ہیں کچی ہو یا پکی، اور کیا کیا پڑھا جائے؟ جی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، اور پکی قبر بنائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یاد الہی، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی